قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سال ہجرت کا مدینہ پاک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ تشکیل دینا تھا، اور اس کی ابتدا تھی اور ابتدائی ایام تھے، اور ہمارے دین برحق کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک بات ایک ہی رہتی ہے۔ او نأتی بخیر منہا او مثلہا، اگر کبھی کوئی تبدیلی کی ضرورت اللہ پاک کی طرف سے بندوں کے لیے آسانی کے لیے پڑ بھی جائے تو یا تو اس سے بہتر حکم آتا ہے یا پھر اسی سے ملتا جلتا اللہ پاک کوئی اور حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، کئی مسائل ایسے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز عشاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین سے نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے اس پر مشورہ چاہا، کہ چونکہ اب تک وحی نہیں آئی اللہ پاک کی طرف سے، کسی اصول کو مقرر نہیں کیا گیا، اب معاشرہ بنانا ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، نمازی بڑھتے جا رہے ہیں، تو چلو ہم آپس میں کوئی ایسا مشورہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی مشورے میں خیر ہو جائے اور اللہ پاک کی طرف سے اس پر تصدیق کی مہر لگ جائے تو ہم اسے دین کی ایک شک بنا لیں، طریقہ بنا لیں کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح بلانا ہے۔ اس سے پہلے اذان کا کوئی طریقہ، نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی آسمان سے کوئی آیا تھا۔ مشورہ ہوتا ہوتا کسی نے کہا کہ ایک ڈھول نگارہ رکھ لیتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوگا وہ نگارہ بجا دیا جائے گا۔ ڈھول دونوں طرف سے ہوتا ہے، چمڑا لگا ہوا جو بجتا ہے، نگارہ صرف ایک ہی طرف ہوتا ہے، چمڑے کے اوپر ایک لکڑی یا دو لکڑیاں مار کر آواز نکالی جاتی ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نگارہ رکھ لیتے ہیں، تو جب نماز کا وقت ہوگا کسی آدمی کی ذمہ لگا دیا جائے، وہ بجایا کرے گا، آواز گھر گھر پہنچے گی، ہم سن کر نماز کے لیے دوڑے چلے آئیں گے۔ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور وجہ کیا ہے کہ اس میں موسیقی ہے، اور موسیقی شیطان کی آواز ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان مزامیر کو مٹانے آیا ہوں۔ بعض احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کبھی اونٹ گزرتے اور اونٹوں کے گلے میں گھنٹی بج رہی ہوتی تو آپ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے کہ یہ بھی شیطان کی آواز ہے۔ تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ایک باجا لے لیتے ہیں، جیسے آج باجے ملتے ہیں، منہ میں رکھ کر آواز نکالتے ہیں تو آواز بجتی ہے۔ عام طور پر یہ شادی بیاہوں میں موسیقی والے لوگ
کو بڑا باجا کو چھوٹا باجا کو کس طرح کی بانسری کو کس طرح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول نہیں فرمایا، فرمایا یہ بھی شیطان کی آواز۔ مشورے ہوتے رہے، کسی حتمی رائے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا جاؤ سو جاؤ، ہم بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تم بھی اللہ سے دعا مانگو، اللہ پاک کوئی آسانی کا راستہ نکال دے اور کوئی طریقہ اللہ پاک ہمیں بتا دے۔ سب چلے گئے۔ مسلم شریف کے اندر اور بھی کئی احادیث کی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، ایک حدیث میں یوں ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک ٹھیلے پہ بیچنے والا کوئی آدمی اپنے ٹھیلے کو لے جا رہا ہے، اور میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا ٹھیلے پہ یہی چیزیں، نگارہ پڑا ہے، باجے پڑے ہیں، اور کوئی ایسی چیزیں ہیں بجانے والی گانے والی۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا، ٹھیلے والے نے، تمہیں کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا بات یہ ہے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں اس سے بھی ایک اچھا طریقہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلکہ بعض اکابرین امت نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کانوں میں انگلیاں ڈالو، کانوں میں انگلیاں ڈالی گئی۔ پھر کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح حی علی الفلاح 2 بار، اور دائیں طرف بھی میرے چہرے کو گھمانے کا کہا اور بائیں طرف بھی چہرے کو گھمانے کا کہا۔ پھر کہا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ اور بعض اکابرین امت نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا، یہ ٹھیلے کا واقعہ نہیں، ایسے ہی کہا کہ کانوں میں انگلیاں دو اور یہ جملے کہتے جاؤ، میں کہتا گیا۔ اب میں اس کو سمجھا کہ یہ وہی بات ہے، میری آنکھ کھل گئی اور میں ان جملوں کو یاد کرتا رہا اور یاد کرنے میں لگا رہا۔ میں نے صبح کا انتظار نہیں کیا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا بیٹھا کہ کب آپ باہر نکلیں، جو قرآن کا حکم ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں نہیں دینی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہرکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی کو اس طرح آوازیں دیں گے تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ مقام ادب ہے نبوت کا۔ ہم نبوت کے آداب میں کہیں کہیں افراد کے شکار ہو گئے اور کہیں کہیں تفرید کے شکار ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں ان دونوں سے بچائے۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ خواب سنا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ تو دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی سکھانے والے نے مجھے یہ سکھایا۔ اتنے میں دوڑے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، اور یہ پہلے واقعہ بیان کر چکے ہیں حضرت عبداللہ ابن زید۔ تو اب حضرت فاروق اعظم نے بھی عرض کیا رسول اللہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ یہاں وہ نمبر لے گئے حضرت عبداللہ ابن زید،
اس کی مرضی ہوتی، جس دن چاہتا ہے کسی کو اور کو نمبر دے دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بلاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کو بلایا گیا، فرمایا اسے سکھاؤ جو کچھ تمہیں سکھایا گیا ہے۔ سکھایا گیا، مہر نبوت لگائی گئی، کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں نماز کے لیے بلانے کا طریقہ دیا گیا ہے، جس کو اذان کہا۔ ناظرین و سامعین، ایک بات عرض کرتا چلوں، اعتراض نہیں کسی پہ، میری عادت بھی نہیں، کہ علماء فقہا نے لکھا ہے کہ جس طرح اذان سکھائی گئی اور پھر حضرت بلال کو بتائی گئی، اسی طرح اذان کہنا ہی سنت ہے۔ اپنی طرف سے اذان کے شروع میں کچھ ملانا، درمیان میں کچھ ملانا یا آخر میں کچھ ملانا، یہ ساری کی ساری بدعات دین میں آئیں گی، یہ بدعت شمار ہوگی۔ یہاں تو بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھنے کی علماء فقہا نے اجازت نہیں دی۔ بسم اللہ بھی پڑھنے والا اذان سے پہلے پڑھتا ہے تو وہ دل میں پڑھے، اخفا کرے، اسے بھی اونچی آواز سے پڑھنا بدعت ہوگا، اس لیے کہ یہ جو کچھ سکھایا گیا اس میں شروع میں اللہ اکبر سے پہلے کچھ نہیں سکھایا گیا، اور نہ درمیان میں کچھ سکھایا گیا، نہ آخر میں کچھ سکھایا۔ یہ پہلے ہجرت کے سال میں چونکہ ایک معاشرے کی تشکیل تھی، اب اس معاشرے کے لیے میں نے اگلے دن درس میں عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور مدینے کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہا۔ بعض صحابہ کرام کفار مکہ کی دھمکیاں سن چکے تھے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پہرا دینا بھی شروع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام نے اسے ذمہ داری سمجھا تھا۔ یہ تو جب اللہ نے اپنی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ سنت ہے یہ طریقہ اختیار کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سکوٹی کیوں رکھتے ہیں، فلاں کیوں کرتے ہیں، فلاں کیوں کرتے ہیں، سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کی ہے سکوٹی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ارد گرد جہاں قبائل کے ساتھ معاہدات کیے، وہیں مدینے کی حفاظت کا طریقہ اپنایا گیا۔ میں نے کل پرسوں عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قافلے بنائے، مدینے کے ارد گرد چکر لگانے کے، ایک تو اپنی حفاظت، نمبر 2 دشمنان کو بھی پتہ چلے کہ اب ہم ہیں، اور یہ سنت ہے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ ہمیں باخبر کیا جائے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ یہ بھی جیسے آج کل اپنے ملکوں کی سرحدات ہوتی ہیں، ویزے کا بندوبست ہوتا ہے، پوچھ کے آنا پڑتا ہے، پوچھ کے جانا پڑتا ہے، ہر جگہ کے طریقے ہیں۔ جب ان پر کوئی اعتراض نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو اس پر اعتراض کی کیا ضرورت؟ بعض ایسے قافلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو علماء نے اس نکلنے کو غزوہ کا نام دیا ہے، اور جن قافلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنفس نفیس جانا نہیں ہوا، کسی کو امیر بنا کے روانہ کر دیا، اس کو سریہ یا سرایا کہا گیا۔ اور کبھی کبھی
ان سرایا میں یا ان غزوات میں دشمن سے مٹھ بھیڑ بھی ہو جاتی تھی۔ اس نکلنے کو پھر جہاد کا نام دیا گیا۔ جہاد جد و جہد سے ہے، اپنے بچاؤ کی جد و جہد کرنا، اپنے دین کے بچاؤ کی جد و جہد کرنا، اپنے وطن کے بچاؤ کی جد و جہد کرنا، اپنے قوم اور قبیلے اور عزت کی بچاؤ کے لیے جد و جہد کرنا۔ کسی قوم اور قبیلے میں منع نہیں، کسی ملک کے قانون میں منع نہیں، جد و جہد کی جاتی ہے۔ پھر اس جد و جہد کے کئی طریقے ہوتے ہیں، چونکہ یہ دین قیامت تک جانا تھا اور قیامت تک پھیلانا تھا، یہ امانت تھی، تو زبان سے بھی اس کی جد و جہد کی گئی، جسے آپ پڑھنا پڑھانا کہہ سکتے ہیں، جسے آپ مدرسے اور دین کی دعوت اور تبلیغ کا نام دے سکتے ہیں، یہ زبانی جد و جہد ہے۔ قلم سے بھی جد و جہد ہوتی ہے۔ مثلا صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لکھ لیا کریں جو کچھ آپ فرماتے ہیں؟ فرمایا لکھ لیا کرو۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا جو کچھ آپ فرمائیں؟ کہا اللہ کی قسم ہے میری زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لکھا کرو۔ لکھا گیا۔ پھر یہی لکھنا آگے یہ کوئی نئی چیز نہیں آئی، بخاری لکھی گئی، مسلم لکھی گئی، جیسے لوگ کہتے او بھائی لکھنا لکھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو چکا تھا۔ قلم سے جد و جہد ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ جد و جہد جہاں مرض بڑھ گیا ہو، دیکھیں یہ ڈاکٹری پیشہ بھی ایک جد و جہد ہے، ہسپتال بھی ایک جد و جہد ہے، دوائیاں بنانے والے بھی ایک جد و جہد کرتے ہیں، تشخیص کرنا کسی مرض کی، پھر اس کا علاج ڈھونڈنا، یہ ساری جد و جہد ہے۔ کبھی پیناڈول کی گولی سے ہی مریض ٹھیک ہو جاتا، پھر کبھی مرض نہیں رکتا تو ڈاکٹر پھر انجیکشن لگاتے ہیں، جیسے آج کل ویکسینیں لگ رہی ہیں کورونا کی۔ کبھی کبھی انجیکشن سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر ڈاکٹر آپریشن کرتا۔ کبھی کبھی دل کا آپریشن بائی پاس کر کے دل کو باہر نکال کر رکھ دیا جاتا، کبھی کبھی ٹانگیں کاٹ دینی پڑتی ہیں۔ اس جد و جہد کو کبھی کسی نے برا نہیں کہا، بلکہ ڈاکٹر کو ہم پیسے دیتے ہیں، شابش دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ ملتے ہیں حکومتوں کی طرف سے، بڑا قابل ڈاکٹر ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے بھی معاشرے کو بنانے کے لیے، قوموں اور قبیلوں کو ترقی پہ لانے کے لیے یہ جو جد و جہد ہوتی ہے، اس میں کبھی کبھی لاٹھی بھی چلانی پڑ جاتی ہے، اور کبھی کبھی تلوار سے بھی جب گہرا بیماری ہو جاتی ہے، بڑھتی ہے، تو پھر تلواروں سے کاٹنی پڑتی ہے۔ اور یہ جد و جہد ابتدائی انسانیت سے لے کر انتہائی انسانیت تک چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ جہاد ہر نبی کے زمانہ نبوت میں رہا، اور یہ قوموں کی سلامتی کی ضمانت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میری امت میں جہاد قیامت تک رہے گا۔ یہ قرآن پاک کی کئی صورتیں اس پر گواہ ہیں، آیات گواہ ہیں۔ جہاد نے جس دن آپ نے جد و جہد ہی چھوڑ دی تو آگے آپ نے بڑھنا کیا ہے؟
شاہ سوار ہی میدان میں گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، چلنا سیکھتے ہیں۔ اور کبھی کبھی معاشرے میں یہ جہاد فرض بن جاتا ہے، نماز روزے سے بھی زیادہ۔ کئی ایسے جہاد آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد میں نمازوں کو قضا کر دیا۔ فتح مکہ ہوتی ہے تو روزے قضا کر دیے جاتے، حالانکہ نماز دین کا بڑا فرض ہے، روزے فرض ہے، لیکن کبھی کبھی کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا 6ٹھی چیز جہاد بھی ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا رزق حلال کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی 7ویں چیز دین کی بنیاد ہے۔ حالات کی نزاکتوں کو دیکھ کر کبھی نماز افضل ہو جاتی ہے، کبھی حج افضل ہو جاتا ہے، کبھی جہاد افضل ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم غزوات کی طرف چلتے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ ان کی تعداد مورخین نے 28 یا 29 لکھی ہے، اور سرایا 70 سے بھی زیادہ بنتے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے۔ اور یہ چیز پہلی سن ہجری سے شروع ہو گیا، پہلا سال ہجری کا تھا، اسی سے شروع ہو گیا۔ مثلا غزوہ ابوا یہ پہلا ہے جو سن 2 ہجری میں ہوا، غزوہ بوات یہ بھی سن 2 ہجری میں ہوا، غزوہ ذی العشیرہ یہ بھی 2 ہجری میں ہوا، غزوہ بدر اولا یہ بھی سن 2 ہجری میں ہوا، غزوہ بدر کبریٰ یہ بھی سن 2 ہجری میں ہوا، غزوہ بنی سلیم یہ بھی سن 2 ہجری میں ہوا، غزوہ بنو قینقاع 2 ہجری میں ہوا، غزوہ سویق یہ بھی سن 2 ہجری میں ہوا، غزوہ ذی امر سن 3 ہجری میں، اور غزوہ بحران سن 3 ہجری میں، غزوہ احد 3 ہجری میں، غزوہ حمراء الاسد 3 ہجری میں، غزوہ بنو نذیر سن 4 ہجری میں، غزوہ ذات الرقاع سن 4 ہجری میں، غزوہ بدر صغریٰ 4 ہجری میں، غزوہ دومت الجندل 5 ہجری میں، غزوہ بنی مستلق 5 ہجری میں، غزوہ بنو قریظہ 5 ہجری میں، غزوہ بنی قریظہ سن 5 ہجری میں، اور غزوہ بنی لحیان سن 6 ہجری میں، غزوہ ذی-قرد سن 6 ہجری میں، غزوہ حدیبیہ سن 6 ہجری میں، غزوہ خیبر 7 ہجری میں، غزوہ عمرۃ القضاء 7 ہجری میں، غزوہ موطا 8 ہجری میں، غزوہ فتح مکہ 8 ہجری میں، غزوہ حنین 8 ہجری میں، غزوہ طائف 8 ہجری میں، غزوہ تبوک 9 ہجری میں، 9 ہجری میں یہ آخری غزوہ تبوک تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی۔ یہ وہ غزوات ہیں کہ جن آپ کہہ رہے ہیں جد و جہد کے اسفار میں دین اسلام کی دعوت کہہ لیں، مسلمانوں کا بڑھنا کہہ لیں، اپنا دفاع کہہ لیں، اپنی حفاظت کہہ لیں، مسلمانوں کی حفاظت کہہ لیں، شہر مدینہ کی حفاظت کہہ لیں، دین اسلام کی حفاظت کہہ لیں، یہ سارے کے سارے معاملات اپنے دفاع میں ہوتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی غزوہ میں بہت کوئی ایک آدھ جس میں ابتدا کی ہے، ورنہ سب اپنے دفاع میں تھے، سب کچھ اپنے دفاع میں تھا۔ اس لیے مسلمانوں پر اعتراض کرنا کہ اسلام تلوار سے آیا ہے، یہ بہت غلط ہے۔ مسلمان اپنے دفاع میں نکلا ہے، مسلمان اپنی جد و جہد میں نکلا ہے، اور جد و جہد دنیا کی ہر قوم کے قانون میں روا ہے، حلال ہے، اس کی اجازت ہے۔ کسی بھی قوم نے اپنے قانون میں اس جد و جہد کو منع اور حرام نہیں لکھا، اور یہ جد و جہد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، دین اسلام کے پھیلانے کی، اور مسلمان اپنا ڈیفنس اور دفاع کرنے میں اگر کرتا ہے تو اسے جد و جہد کہا جاتا ہے۔ اسی کا مختصر نام جہاد ہے۔ زندگی رہی تو اسی پر انشاءاللہ تعالی آئندہ کا درس رکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔